کپڑے کے اوپر سے اتنی گرمائش جسم مبارک سے نکل رہی تھی جیسے ایک سخت گرم چیز کی گرمائش نکل، بخار کے اندر تڑپ رہے ہیں، جل رہے ہیں آگ کی طرح۔ عرض کی یا رسول اللہ، آج سے پہلے اتنا زیادہ بخار کبھی نہیں ہوا، اتنا زیادہ بخار کیوں؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ میرے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ اے میرے پروردگار، میرے بعد میری امت کے لوگ جو گناہ کریں ان گناہوں پر پکڑ نہ کرنا، موت کے وقت مجھ پر بیماری مسلط کر دینا اور اس کے بدلے میں میری امت کو معاف کر دینا۔ اپنے امت کے ہر گناہگار کے لیے اس طرح کے ہر روز آنسو نکال کر، آنسو بہا کر، رو رو کر، آہیں بھر کر، فریادیں کر کے اپنی امت کے لیے اس طرح میں روزانہ دعا کرتا۔ ہمیں کتنا خوش ہونا چاہیے، ہمیں کتنی محبوب سے محبت کرنی چاہیے، ہمیں کتنی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانا چاہیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، سخت بخار ہوا، اتنا بخار ہوا، ہمیشہ ذکر رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر کپڑا ڈال دیا، کپڑے کے اوپر سے اتنی گرمائش جسم مبارک سے نکل رہی تھی جیسے ایک سخت گرم چیز کی گرمائش نکلتی، بخار کے اندر تڑپ رہے ہیں، جل رہے ہیں آگ کی طرح۔ عرض کی یا رسول اللہ، آج سے پہلے اتنا زیادہ بخار کبھی نہیں ہوا، اتنا زیادہ بخار کیوں؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ میرے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ اے میرے پروردگار، میرے بعد میری امت کے لوگ جو گناہ کریں ان گناہوں پر پکڑ نہ کرنا، موت کے وقت مجھ پر بیماری مسلط کر دینا اور اس کے بدلے میں میری امت کو معاف کر دینا۔ یہ وہی بخار ہے جس کی میں نے دعا مانگی تھی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کئی گھنٹوں تک اس بخار میں تڑپتے رہے۔ کون سا وقت ہے کہ جس وقت میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یاد نہ کیا؟ کون سی گھڑی ہے، کون سی رات ہے، کون سی نماز ہے، کون سی عبادت ہے، کون سی تلاوت ہے، کون سا ذکر ہے جس وقت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یاد نہ کیا؟ جبریل علیہ السلام آئے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ، اسرائیل علیہ السلام آپ کے دروازے پر انتظار میں کھڑے ہیں، آپ سے اجازت طلب کر رہے ہیں، آپ اجازت دیں گے تو اسرائیل اندر آئے گا ورنہ نہیں آئے گا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنے دو۔ اسرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ اسرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ، آپ پہلی ہستی ہیں، آپ پہلی شخصیت ہیں جن کے گھر میں اجازت لے کر داخل ہوا۔ آج سے پہلے کسی نبی کے لیے، کسی پیغمبر کے لیے، کسی ولی اللہ کے لیے، کسی اللہ کے رسول کے لیے بھی اجازت لے کر نہیں آیا۔ یا رسول اللہ، آپ پہلی ہستی ہیں جن کو میں نے آ کر سلام کیا، آج سے پہلے اور نہ ہی قیامت تک کسی کو سلام کروں گا۔ اور آپ پہلی ہستی ہیں کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے اسرائیل جاؤ میرے محبوب کو لے کر آؤ، اگر میرا محبوب آنا چاہے تو لے آنا، نہ آنا چاہے تو چھوڑ کر واپس آ جانا۔ حضرت جبریل علیہ السلام سے اشاروں میں پوچھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا ایسے آنکھ سے اشارہ فرمایا، جبریل علیہ السلام آنکھ سے اشارہ فرمایا ایسے، کیا خیال ہے؟ اسرائیل علیہ السلام لینے کے لیے حاضر ہو چکا، کیا خیال ہے جاؤں؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہے، آسمانوں کے فرشتوں نے آپ کے استقبال کی تیاری کر رکھی ہے، آسمان مخلوقات نے تیاری کی ہوئی ہے آپ کے استقبال کرنے کی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل علیہ السلام سے جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ کہ میرے بعد میری امت کا کیا حال کرے۔ میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک مجھے یقین نہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ میری امت کے ساتھ رحمت والا معاملہ کرے گا۔ جاؤ جا کر پوچھ کے آؤ۔ جبریل علیہ السلام پوچھ کے آئے، آ کر عرض کی یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے محبوب پریشان نہ ہو، آپ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد میں اللہ پروردگار آپ کی امت کے ساتھ ہوں، ہر گھڑی میں آپ کی امت کے ساتھ ہوں گا، ہر پریشانی میں، ہر ضرورت میں آپ کی امت کے ساتھ ہوں گا۔
آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب میری امت کے بارے میں میرا دل ٹھنڈا ہو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو یاد نہیں کیا، آخری وقت میں اپنی اولاد کو یاد نہیں کیا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوستوں کو یاد نہیں کیا، اپنے آپ کو بھی بھول گئے، اپنی اولاد کو بھی بھول گئے۔ کچھ وقت پہلے صبح کے وقت میں جس دن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے رخصت ہونا تھا، ازواج مطہرات کو بلایا، ازواج مطہرات سے ملاقات کی، دعائیں دی، رخصت کیا۔ پھر فاطمہ کو بلایا، اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کان میں ارشاد فرمایا بیٹی میں جا رہا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رونے لگ گئی۔ پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی پریشان نہ ہو، سب سے پہلے میری تجھ سے ملاقات ہوگی۔ پھر مسکرانے لگی، دعا دے کر رخصت کیا۔ داماد علی کو بلایا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اپنی گود میں رکھا، سر پر ہاتھ پھیرا، دعا دے کر رخصت کیا۔ پھر اپنے نواسوں حسن و حسین کو بلایا، اپنے ساتھ بٹھایا، ساتھ بٹھا کر رونے لگ گئے، آنسو ٹپ ٹپ کر کے گرنے لگی۔ ازواج مطہرات کو بلایا، نہیں روئے، بیٹی فاطمہ کو بلایا، نہیں روئے، داماد علی کو بلایا، نہیں روئے رضی اللہ عنہ۔ جب حسن و حسین کو بلایا تو رونے لگ گئے۔ کیوں؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے کہ ان میں سے ایک بیٹا حسن زہر میں تڑپ رہا ہے اور دوسرا بیٹا حسین، اس کا سر کاٹ کر لوگوں نے، میری امت کے ظالموں نے نیزے پر چڑھا دیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے، رونے لگ گئے، لیکن اپنی اولاد کے لیے نہیں مانگا، دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھایا، اے میرے پروردگار میرے ان نواسوں کو بچا لینا، عذاب سے، زہر سے بچا لینا، لوگوں کے ظلم سے بچا لینا۔ بلکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کو، اپنی اولاد کو جس سے بے انتہا محبت کرتے تھے، تقدیر پر چھوڑ دیا، دعا نہیں مانگی۔ اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے اپنے اولاد اور نواسوں کے لیے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ ظلم سے بچا لیتا، زہر سے بچا لیتا، لیکن دعا نہیں کی، پھر رخصت فرمایا۔ لیکن جب آخری وقت ہے، اسرائیل علیہ السلام پہنچ چکے ہیں روح قبض کرنے کے لیے کہ میں اس وقت تک اجازت نہیں دوں گا جب تک میں اپنی امت کا حال معلوم نہیں کروں، میں اجازت نہیں دوں گا اسرائیل کو کہ میری روح قبض کرے جب تک مجھے یقین نہ ہو جائے، اللہ مجھ سے جب تک وعدہ نہ کرے کہ اے میرے محبوب آپ کے جانے کے بعد، آپ کے رخصت ہونے کے بعد میری مدد، میری نصرت، میری رحمت، میری شفقت تیری امت کے ساتھ ہوگی۔